بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھنا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ورڈ ہے فویل للذین۔ اس میں دیکھیں تو بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یا کے اوپر جزم کی علامت ہے اور واو کے اوپر زبر ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یا لین۔ اب چونکہ یہ یا لین ہے تو آپ نے یہاں پر اس کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور بہت اچھے سے ادائیگی کرنی ہے، مجہول ادائیگی نہیں ہونی چاہیے۔ فویل نہیں کہنا، فویل للذین پڑھیں گے تو ادائیگی مجہول ہوگی، جبکہ اس کی درست ادائیگی کیا ہے؟ فویل للذین، ویل للذین، تو یہ اس کی درست ادائیگی ہے۔ اچھے سے اس کو پڑھیے۔ آگے چلیے تو دال کے مخرج پہ خاص توجہ دیں گے۔ للذین، دال دال نرمی کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ یکتبون الکتاب، یکتبون الکتاب، تا کے اوپر پیش ہے، با کے اوپر واو مدہ ہے، تو آپ نے ان دونوں کی حرکات کو بڑا بیلنس رکھنا ہے، ایک جیسا نہیں پڑھنا۔ یکتبون، یہ غلط انداز ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھا جائے گا؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم۔ آئی کی حرکت پہ، آئی کی ادائیگی پہ خاص توجہ دیجیے۔ حمزہ یا زبر آئی۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں بی ایدیہم، بی ایدیہم، یہ غلط انداز ہے، بی ایدیہم نہیں ہے۔ با کی حرکت، یا لین کی حرکت اور یا مدہ کی حرکت، ان کو بڑا اچھے سے کلیئر ادا کیجئے، مجہول نہیں پڑھنا۔ با زیر بے نہیں ہوتا، با زیر بی ہے۔ حمزہ یا زبر اے نہیں ہوتا بلکہ ائی کی آواز نکالنی ہے۔ دال یا زیر دے نہیں ہے، دال یا زیر دی، بی ایدیہم۔ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگلے حصے کی جانب چلیے تو ثم، تا اور میم کو ملاتے ہوئے میم مشدد کا غنہ کیجیے، آواز کو ناک میں لے کر جائیے۔ یقولون، قولو، دونوں واو مدہ ہیں، دونوں کی حرکات کو بیلنس کریں گے، ایک جیسا ادا کریں گے۔ ھذا من عند اللہ۔ اب یہاں پہ دو قواعد ہیں نون ساکن کے۔ سب سے پہلا اظہار، نون ساکن کے بعد عین آ گئی جو کہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک ہے، تو آپ نے نون کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھنا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ عند اللہ، اب اس کو دیکھیں تو نون ساکن کے بعد دال کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے اللہ کے حرف کو تو باریک پڑھا جائے گا، لیکن نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا، نون کی آواز کو چھپایا جائے گا، کلیئر نہیں پڑھنا۔ پہلی والی نون کو کلیئر پڑھنا ہے اور دوسرے والے کو نہیں پڑھنا۔ کیسے ہوگا ٹوٹل؟ ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، کلیئر ہو گیا؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اگین نون کے اوپر دو زبر کی تنوین آ گئی تو آپ نے یہاں پر نون کی آواز کو تھوڑا سا مخفی کرنا ہے، چھپانا ہے۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر قاف کو اچھے سے موٹا کر کے ادائیگی رکھنی ہے۔ آگے چلیے تو فوئی کا ورڈ دوبارہ سے آ رہا ہے، جس کو لوگ فویل لہم پڑھتے ہیں، آپ نے ایسے نہیں پڑھنا۔ واو یا زبر وئی، اس کی ادائیگی بہت اچھے سے رکھیے۔ فویل لہم مما، میم ساکن کے بعد میم کا حرف، میم مشدد ہے تو ظاہری بات ہے یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، آواز کو آپ نے ود آؤٹ غنہ نہیں رکھنا۔ کیسے غنہ کیا جائے گا؟ دو میم ہے اور دونوں کے اوپر تشدید کی علامت ہے، اور آلریڈی میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو اچھے سے غنہ کیا جائے گا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، کلیئر ہو گیا؟ ایدیہم، اگین ایدیہم نہیں پڑھنا، ایدیہم۔ وویل لہم مما، اگین انوں کی جو ہے وہ اگین سے دہرائی ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، کلیئر ہو گیا؟ یعنی یہاں پر ایک تو فویل للذین، اس کی ادائیگی پہ خاص توجہ دیجیے گا، بی ایدیہم کے لفظ پر، اس کے بعد ایدیہم اگین، دین ثم عند اللہ،
ثمنا قلیلا لہم مما، ان غنوں پر خاص توجہ۔ امید ہے آج کا سبق بھی اچھے سے واضح ہو گیا ہوگا۔ آیت کی ایک بار تلاوت ہو جاتی ہے تو اچھے سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ آئیے کرتے ہیں مل کر۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔